اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن جمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ آپ نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا اور اس آدمی کا ذکر فرمایا جس نے اس کی کونچیں کاٹ دی تھیں اور پھر اسے ذبح کر دیا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ آیت تلاوت فرمائی اور پھر اس کے معنی بیان فرمائے کہ اونٹنی کو ہلاک کرنے کے لیے ایک دشت آدمی اٹھا جسے اپنے خاندان کی حمایت حاصل تھی۔ پھر آپ نے عورتوں کا ذکر فرمایا اور ان کے بارے میں نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے ایک آدمی اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو غلام کی طرح مارتا ہے۔ اس نادان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ شاید اپنے دل کے آخر میں یعنی رات کو اس کے ساتھ وہ سمبھوگ کرے۔ مطلب یہ تھا کہ جب مرد اپنی بیوی سے اس طرح فائدہ اٹھانے اور اس کے ساتھ جنسی تسکین حاصل کرنے پر مجبور ہے تو پھر اسے بے رحمانہ انداز سے مارنے پیٹنے کا کیا جواز ہے؟ اسے تو عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے۔ پھر آپ نے لوگوں کو گوز مارنے یعنی آواز سے ہوا خارج کرنے پر ہنسنے سے روکا اور اس پر انہیں اپدیش دیا اور فرمایا، تم میں سے ایک آدمی ایسے کام پر کیوں ہنستا ہے جسے وہ خود بھی کرتا ہے؟ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اسلام میں حالانکہ ضروری حالات میں عورت کو سچیت کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے لیے قرآن سے ایک حکیمانہ ترتیب یہ معلوم ہوتی ہے کہ پہلے انہیں سمجھایا جائے، اس سے وہ نہ سمجھیں تو رات کو ان کے ساتھ سونا ترک کر دیں، جو ایک سمجھدار عورت کے لیے بہت بڑی وعید ہے۔ اس سے بھی نہ سمجھے تو پھر چہرہ اور سر چھوڑ کر اس کو تھوڑی سی مار مارے، بشرطے کہ ایسا کرنے سے اس کے سدھرنے کی امید ہو، ورنہ اس سے بھی بچنا ہوئی بہتر ہے۔ پھر ضرورت پڑنے پر تینوں کام ایک ساتھ کیے جا سکتے ہیں، لیکن نصیحت کو پوری طرح نظر انداز کر کے مارنا پیٹنا، اور وہ بھی نہایت بے رحمانہ طریقے سے جس کی اسلام نے کداپی اجازت نہیں دی ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہلو کو واضح فرمایا ہے کہ جب مرد کے لیے عورت کا وجود ضروری ہے اور اس کے بنا اس کے لیے رات گزارنا مشکل ہے تو پھر اس کو لونڈی کی طرح کیوں مارتا ہے؟ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی بھی بھاونائیں ہیں اور زندگی گزارنے کے لیے وہ بھی گاڑی کا ایک پہیہ ہے۔ اگر اس کو مارنے کی ضرورت پیش آ ہی رہی جائے تو اس کی اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے ہی مار پیٹ والا معاملہ کرے، نہ کہ اس کی اس اہمیت کو فراموش کر دے۔ اسی طرح کسی کے گوز مارنے پر ہنسنا بری بات ہے۔ آخر اس میں ہنسنے کا بھی کوئی کارن نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان سے ہوتی ہے، اس لیے ہنس کر اسے مجلس میں شرمندہ نہ کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد ایماندار عورت بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی کوئی ایک عادت یا خوبی اسے ناپسند ہوگی تو اس کی کسی دوسری خوبی سے وہ خوش بھی ہوگا، یا آخر کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرہ فرمایا۔ مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ مسلم شریف۔ یفرق معنی ہے نفرت کرے، بیر رکھے کہا جاتا ہے۔ عورت نے اپنے شوہر سے نفرت کی یا بیر رکھا، اور شوہر نے اپنی بیوی سے نفرت کی یعنی بیر رکھا۔ فائدہ: اس میں بھی دامپتیہ جیون گزارنے کے لیے ایک نہایت حکیمانہ نقطہ بیان فرمایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر انسان میں اگر کچھ کمی یا کوتاہی ہوتی ہے تو کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ مرد کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ عورت میں کچھ خامی ایسی دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو اسے نظر انداز کر کے اس کی خوبیوں پر نظر رکھے۔ اس طرح اس کے لیے اس کی کچھ ناپسندیدہ عادتوں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا، اور اسی طرح عورت بھی اگر مرد کی کچھ باتوں سے دلگیر ہو تو اسے بھی اس کی خوبیوں پر نظر رکھتے ہوئے اس کی کچھ خامیوں کو زیادہ توجہ نہیں دینا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔